الذين من قبلكم لعلكم تتقون. قال النبي صلى الله عليه وسلم: قد أظلكم شهر عظيم، شهر مبارك، شهر رحمة، شهر الصبر، والصبر ثوابه الجنة. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: نعم سحور المؤمن التمر. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يدخل المدينة الوباء. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين. صدق الله وصدق رسوله النبي الأمي الأمين الصادق الكريم. ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على روح محمد في الأرواح، وصل على جسد محمد في الأجساد، وصل على قبر محمد في القبور. اللہ رب العزت نے جو رمضان المبارک کا مہینہ ہمیں عطا فرمایا، رمضان کے لفظ میں اگر ہم غور کریں تو رمضان میں پہلا حرف را ہے. را سے مراد اس مہینے کے آتے ہی اللہ کی رحمت ایمان والوں کی طرف متوجہ ہو گئی، بلکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر پورا سال آپ کے روزہ اطہر میں جو رحمتیں برس رہی ہیں، آپ کے صدقے آپ کی امت پر رمضان میں وہ رحمتیں برس رہی ہیں. را سے مراد ہے رحمت، میم سے مراد ہے مغفرت، اور ذات سے مراد ہے جو بندہ رمضان کو اللہ کی اطاعت فرما برداری میں گزار دے تو رمضان اس کے لیے ضمانت جنت ہے. اور الف سے مراد انس اور الفت اور محبت. اس مہینے میں بھوکا پیاسا رہنے سے غربا کے ساتھ انس محبت پیدا ہوتی ہے، بندے کے دماغ کا خمار اتر جاتا ہے جو زیادہ کھانے سے چڑھا ہوا ہوتا ہے. تو فرمایا انس و محبت کا مہینہ، اور نون سے مراد نورانیت کا مہینہ. اور پورے را، میم، غور، الف اور نون کو جمع کریں تو لفظ بنا رمضان. رمضان کا معنی جھلسا دینے والا، شیطان کو بھی جھلسا دینے والا، گناہوں کو بھی جھلسا دینے والا مہینہ، گناہوں کو جھلسا کر خاک کرنے والا، مٹا دینے والا، بخشش کرانے والا مہینہ رمضان المبارک. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: قد اظلکم شہر عظیم، تم پر بہت بڑا مہینہ چھا رہا ہے، آ رہا ہے، سایہ فگن ہو رہا ہے. فرمایا شہر رحمہ، یہ رحمت کا مہینہ، شہر مبارکہ، یہ برکت والا مہینہ. پھر ارشاد فرمایا شہر الصبر، یہ صبر والا مہینہ. دیکھنا بھوکا کھانے کو آتا ہے، ایسا نہ ہو کہ افطاری کا وقت قریب ہو، تم گھر والوں پر برس رہے ہو، باہر آپس میں جھگڑے کر رہے ہو. رمضان المبارک میں دیکھا جاتا ہے کہ لوگ صبر کے دامن کو چھوڑنے لگ جاتے ہیں اور بھوک کی وجہ سے لڑائیاں کرنے لگ جاتے ہیں. تو قربان جائے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے علاج بتلایا، ارشاد فرمایا شہر الصبر، اس رمضان کو صبر کا مہینہ سمجھنا. اور یاد رکھو کہ اگر تم رمضان المبارک میں
بھوک پر، پیاس پر، مشقت پر، خواہشات کے چھوڑنے پر، آنے والی طبیعت کی سختی کو دباؤ گے اور صبر کرو گے تو صبر ثوابہ الجنہ، اس صبر کا بدلہ تو جنت پاؤ گے۔ رمضان المبارک کے دو خصوصی عمل آج کے جمعۃ المبارک کے موقع پر بیان کرنے ہیں۔ سب سے پہلا رمضان سے روزہ نکلا۔ روزہ اس رمضان کا انتہائی اہم عمل ہے۔ ہماری قسمت جاگی ہے۔ اللہ رب العزت نے جیسے اس امت کے مقدر میں اپنی سب سے بڑی عظیم کتاب اور اپنا کلام قرآن رکھ دیا، قرآن بھی اس امت کے حصے میں، نبی آخر الزماں حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی اس امت کے مقدر اور حصے میں، اور رمضان بھی اس امت کے مقدر اور حصے میں۔ رمضان المبارک کی سعادت بھی اللہ رب العزت نے اس امت کو عطا فرمائی۔ میں عرض کر رہا تھا رمضان کی بڑی ہی قیمتی عبادت روزہ ہے، جس کے ذمے بھی روزہ فرض ہوتا ہے۔ ہر بندہ سمجھتا ہے کہ عاقل ہو، بالغ ہو۔ آج کل تو سفر بھی کون سا مشکل ہے، پہلے پیدل سفر ہوا کرتے تھے، اسی طرح گھوڑوں پر سفر، خچروں پر سفر اور اونٹوں پر سفر اور لمبے لمبے سفر اور مہینوں کے سفر اور مشقت کے سفر۔ اب تو موٹر وے پر سفر یا ریل گاڑی میں سفر یا ہوائی جہاز میں سفر، اس سفر میں مشقت بھی نہیں۔ اور آج کل کا روزہ اللہ رب العزت نے روزے ہی بالکل آسان کر دیے۔ رمضان المبارک ٹھنڈ کا مہینہ، دیکھیں پنکھے بھی چلانے نہیں پڑ رہے۔ پہلے 17 گھنٹے کا روزہ، اب صرف 14 گھنٹے کا روزہ، 3 گھنٹے ویسے کم ہو گئے۔ ویسے بھی آج کل معدے لوگوں کے کمزور ہیں، عام طور پر صبح کو کھانا کھاتے ہیں اور شام کو کھاتے ہیں۔ تھوڑا سا وقت کو اللہ کے لیے بدل دے، فجر سے پہلے کھا لے اور مغرب کے بعد کھا لے۔ تھوڑی سی مشقت، 2-3 گھنٹوں کا کی مجاہدہ اور قربانی، اور کتنا بڑا اجر۔ پہلی بات تو میں یہ عرض کروں، جب بندہ روزہ رکھتا ہے، اس مہینے کی سب سے بڑی اور خصوصی عبادت روزہ ہے۔ روزے کی تحریک کو ہم عام کریں، یہ نہ ہو ہم یہاں پر بات کو سن لیں اور پھر اس کو جھاڑ کر چلے جائیں، ایک کان سے سنے دوسرے سے نکال کر چلے جائیں۔ نہیں، اس مہینے میں ہم نے پوری امت مسلمہ کو، ہر فرد کو، ہر مرد کو، اور اپنی مستورات اور عورتوں کے ذریعے، محرم عورتوں کے ذریعے، محلے کی عورتوں کو، ان عورتوں کی اپنی عورتوں کے ذریعے غیر محرم عورتوں کو اس طرف متوجہ کرنا ہے۔ کیوں بارشیں آ رہی ہیں اور زیادہ آ رہی ہیں اور موسلا دھار آ رہی ہیں، کہیں اولے برس رہے ہیں، کہیں زمین ہل رہی ہے، کہیں زلزلوں کی فضا قائم ہو رہی ہے، فصلیں تباہ ہو رہی ہیں۔ اسی طرح آپ دیکھیے مہنگائی کا ایک عذاب مسلط ہو رہا ہے، کسی حکومت سے کچھ بھی نہیں ہوتا، احکم الحاکمین اللہ ہے۔ جیسے بندوں کے اعمال نیچے سے اوپر جاتے ہیں، ویسے اللہ کے فیصلے آسمان سے بندوں کی طرف آتے ہیں۔ جب ان کے اعمال ایسے ہوتے ہیں جس سے اللہ خوش ہو رہے ہوتے ہیں، ان کے لیے نرمی کے فیصلے ہو رہے ہوتے ہیں۔ روزانہ کعبہ کی چھت پر آسمان سے فرشتہ اترتا ہے، پوری دنیا کے پورے علاقوں کی چیزوں کے نرخوں اور ریٹوں کا اعلان کرتا ہے۔ اگر فرشتے کا اعلان مہنگائی کا ہوتا ہے، دنیا میں مہنگائی ہوتی ہے، فرشتے کا اعلان قیمتوں کی کمی کا ہوتا ہے تو دنیا میں کمی ہوتی ہے۔ ہم یہیں پر لڑتے جھگڑتے رہتے ہیں، حالانکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر قربان جائیں، قیامت تک کا دستور عمل اور دنیا کے حالات اور حالات کی وجوہات اور ان وجوہات کو ختم کرنے اور حالات کے صحیح کرنے کا علاج بتلا کر گئے ہیں۔ آپ نے ایک ہی جملے میں ارشاد فرمایا، آپ جوامع الکلم تھے، آپ کے ایک جملے میں قیامت تک کی آنے والی انسانیت کی زندگی اور زندگی کے خوشگوار ہونے کے فیصلے چھپے ہوئے ہیں۔ آپ نے ارشاد فرمایا، اعمالکم، جیسے تمہارے عمل ہوں گے ویسے تمہارے حاکم ہوں گے۔
حکومتیں بھی اللہ دیتے ہیں، قرآن میں فیصلہ ہے، قل اللہم مالک الملک تؤتی الملک من تشاء وتنزع الملک ممن تشاء۔ برے لوگ حکمران کیوں آتے ہیں، حکومتیں خراب کیوں ہوتی ہیں، نظام کیوں بدلتے ہیں، معیشتیں کیوں تباہ ہوتی ہیں؟ جب بندے اللہ کو ناراض کرتے ہیں معیشتیں تباہ ہو جاتی ہیں، حالات سخت ہو جاتے ہیں۔ جب بندے اللہ کو خوش کرتے ہیں حالات درست ہو جاتے ہیں۔ اب رمضان المبارک کا مہینہ ہے، ہم جتنے بیٹھے ہوئے ہیں اپنے پلے اس بات کو باندھ لیں، ہم نے ہر مسلمان مرد کو، اپنی عورتوں کے ذریعے عورتوں کو، ہر بالغ کو اس بات پر تیار کرنا ہے کہ رمضان المبارک کی جو سب سے خصوصی عبادت روزہ ہے، کوئی مسلمان اس کا چھوڑنے والا نہیں۔ سارے مسلمان روزہ رکھنے پہ آ جائیں۔ روزہ رکھنے والوں پر اللہ رب العزت کو اتنی محبت آتی ہے، اتنا رحم اللہ کا متوجہ ہوتا ہے کہ روزہ رکھنے والے جب اللہ تعالیٰ کی صفت کو اختیار کرتے ہیں، اللہ کھانے سے پاک ہے، پینے سے پاک ہے، خواہش کے پورا کرنے سے پاک ہے، یہ روزہ دار بھی روزے کی حالت میں ان تینوں چیزوں کو چھوڑ کر اللہ تعالیٰ سے مناسبت اختیار کرتا ہے۔ اللہ اتنے خوش ہوتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے نبی نے اللہ کا فرمان سنا دیا ہے کہ اللہ رب العزت اس روزہ دار سے خوش ہوتے ہیں جو سحری کو ذرا تاخیر کر کے کرے، یعنی آخری وقت میں کرے۔ آخری وقت کا یہ مطلب نہیں ہے کہ پھر سحری کا وقت ختم ہو جائے اور اذان ہو جائے اور یہ مسئلہ پوچھتا پھرے کہ اذان تک کھاتا رہا اب کیا حکم ہے۔ نہیں، کم از کم سحری کا وقت ختم ہونے سے، جیسے کل کو 43 یا 44 منٹ پر 4:44 پر وقت ختم ہے تو کم از کم 4:40 پر تو بس کر دے، یعنی اس تک سحری کھاؤ۔ اور فرمایا جو سحری میں تاخیر کرے، میں نے عرض کر دیا تاخیر کا مطلب 3-4 منٹ پہلے بند کرے، اور جو افطاری کے اندر جلدی کرے اللہ رب العزت ان کو پسند کرتے ہیں۔ اس کی وجہ کیا ہے کہ روزہ دار کی طرف اللہ کی محبت کی نگاہ ایسی متوجہ ہو جاتی ہے کہ جب یہ روزے کی حالت میں ہوتا ہے اللہ کو ایسی محبت ہوتی ہے جیسے بندہ بندے سے محبت کرتا ہے تو کیا سوچتا ہے کہ جس سے مجھے محبت ہے اس کو کوئی تکلیف نہ ہو جائے، کہیں تکلیف زیادہ نہ ہو جائے اور تکلیف سے یہ مر ہی نہ جائے۔ اللہ تعالیٰ خوش ہوتے ہیں ان بندوں سے جو سحری میں تاخیر کرتے ہیں اور افطاری میں جلدی کرتے ہیں، یعنی اللہ تعالیٰ کو ان کی طرف ایسی محبت کی نگاہ ہوتی ہے۔ اللہ کہتے ہیں میرے لیے روزہ رکھتے ہو تو سحری بعد دیر تک کیا کرو، آخری وقت میں کیا کرو اور افطاری جلدی کیا کرو، کہیں تم ماری نہ جاؤ، تمہارا مجھے بڑا خیال ہے۔ دیکھیے روزہ داروں کو کا اللہ تعالیٰ کو کتنا خیال ہو جاتا ہے۔ فرمایا نعم سحور المؤمن التمر۔ ایک بات ہمارے یہاں مشہور ہے کہ افطاری کے وقت میں کھجوریں بانٹی جاتی ہیں اور کھجوریں تقسیم کی جاتی ہیں، کھجوریں دی جاتی ہیں، کسی کو بھی افطاری بھیجتے ہیں، کھجور بھیج دیتے ہیں۔ کسی حدیث پاک میں نہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے روزے کی افطاری میں کھجور کا اہتمام کیا ہو۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی تو سادگی کا مرقع تھی۔ اگر افطاری کے وقت میں سامنے کھجور ہوتی اس سے افطار فرما لیتے، پانی ہوتا پانی سے افطار فرما لیتے، نمک سامنے ہوتا نمک چاٹ کر ہی افطار فرما لیتے تاکہ جلدی افطاری کی سنت پوری ہو جائے، اللہ کی چاہت پوری ہو جائے۔ بس جو چیز سامنے ہوئی اس سے افطار فرماتے تھے، لیکن جو سنت ہم سے چھٹی ہوئی ہے وہ حدیث میں نے ابھی تلاوت کی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اگر کھجور کا اہتمام فرمایا ہے تو افطاری میں نہیں فرمایا، سحری میں فرمایا ہے۔ اس لیے ارشاد فرمایا نعم سحور المؤمن التمر، مومن کی سب سے بہتر سحری کھجور۔ اس لیے آج سے یہ بات پلے باندھ لیں اور اس نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو عام کر دیں کہ سحری یا افطاری کے وقت میں جو چیز سامنے ہو اس سے افطار کریں۔ گھروں میں بھی یہی ہوتا ہے، افطاری میں بیٹھے ہوتے ہیں اور افطاری کا وقت ہو جاتا ہے، اذان یا اعلان ہو جاتا ہے اور انتظار کر رہے ہوتے ہیں بھائی کھجور لاؤ کھجور لاؤ۔ حالانکہ ایسا اہتمام افطاری میں نہیں ہے، سحری میں ہے، اور سحری میں شاید ہی کوئی ہم میں سے اپنے بارے میں سوچے کون سحری میں کھجور کھاتا ہے۔
کون فجور کا اہتمام کرتا ہے؟ آج سے سب نیت کر لے کہ ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سحری اور افطاری کی 2 سنتیں میں نے عرض کر دی. سحری میں تاخیر کرنا مگر 4-5 منٹ پہلے بند، اور افطاری کے اندر جلدی کرنا. جلدی کا مطلب یہ ہے کہ جب افطاری کا اعلان ہو جائے، اور ہماری مسجد میں اذان افطاری کے وقت پہ ہوتی ہے، جو ہی اذان ہو جائے تو پہلا کام افطاری کر لے. دوسری سنت جو چیز بھی سامنے ہو اسی سے افطاری کر لے. اور تیسری سنت سحری کے اندر کھجور کا اہتمام کرے. اللہ رب العزت کو روزہ دار ایسے محبوب ہے. یہ رمضان المبارک کی ایک میں نے عبادت عرض کی ہے، روزہ، کہ روزہ رکھنے والا اللہ کا کتنا محبوب بن جاتا ہے. اس پر ایک حدیث عرض کروں، اس کے بعد وقت بہت کم ہے. رمضان المبارک کی دوسری خصوصی عبادت کو بیان کرنا ہے کہ روزہ دار اللہ تعالیٰ کا اتنا محبوب ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں الصوم لی، روزہ میرے لیے. دیکھیے ہم میں سے جس کا بھی روزہ ہے، اگر وہ ابھی جا کر اپنے باورچی خانے میں یا چلو وضو گاہ میں یا غسل خانے کے اندر جا کر پانی پی لے، کسی کو پتہ چلے گا؟ اور سارا دن روزے کی حالت میں رہے، لوگوں کے سامنے کھائے پیے نہیں، اس کا روزہ ہوگا؟ نہیں ہوگا. یہ کیوں نہیں چھپ کر پانی پیتا؟ بتاؤ اسے کون سی حکومت روک رہی ہے؟ اس کو اللہ کی محبت روک رہی ہے. اس کو ہر وقت استحضار ہے کہ اللہ مجھے دیکھ رہا ہے. ایک آدمی کل آیا، اس نے بھول کر ایک ٹکڑا امرود کھا لیا. کہنے لگا میں بہت پریشان ہوں، میرے روزے کا کیا ہوا؟ میں کہ موج کر، اللہ نے کھلا دیا. بھائی تجھے یاد ہی نہیں، بھول کر کھا لیا. بھول کر چاہے سارا کھانا کھا جاتا، لیکن یاد ہی نہیں. بھول کر کھا لیا، بھول کر پی لیا. روزے کے تو بڑے مسائل ہیں. تو بھول کر کھانے پینے سے روزے کو کچھ نہیں ہوتا. ایک مسئلہ یاد رکھیں، ایک بندہ بھول کر کھا رہا ہے اور جسم کے اعتبار سے بہت لاغر اور کمزور آپ کو نظر آ رہا ہے، آپ کو پتہ ہے کہ اس کا روزہ تھا اور یہ بھول کر کھا رہا ہے. شریعت نے حکم دیا اس کو مت بتاؤ، اس کو کھانے دو. جب اس کو یاد آئے گا خود چھوڑ دے گا. اللہ تعالیٰ نے اس امت سے بھول کو معاف کر دیا ہے. جان بوجھ کر نہ کھائے. اگر بھول کر کھانے پینے والے کو جبکہ اس کے منہ میں کوئی چیز ہے یاد آ گیا، اس کو شریعت کا حکم ہے فوراً کلی کر دے، فوراً اس کو باہر نکالے، اس کو نہ نکلے. خیر میں یہ عرض کر رہا تھا، روزہ رکھنے والا اللہ تعالیٰ کا اتنا محبوب ہے. اللہ فرماتے ہیں الصوم لی، روزہ کس کے لیے؟ میرے لیے. روزہ ایسی عبادت ہے جو بغیر اخلاص کے ہوتا ہی نہیں. روزہ دار کو ہر وقت اللہ کی یاد و دھیان ہے تو وہ کھا بھی نہیں رہا. فرمایا جب یہ میرے لیے ہے تو انا اجزی بہ، میں خود اس کا بدلہ دوں گا. اس کا ایک معنی یہ کہ روزے کا بدلہ اور ثواب اتنا بڑا ہے کہ فرشتے اٹھا کر دے ہی نہیں سکتے، اس لیے اللہ خود دے گا. دوسری حدیث ہے، فرمایا وانا اجزا بہ، جب روزہ بندہ میرے لیے رکھتا ہے، میرے لیے خواہشات کو چھوڑ رہا ہے، کھانے کو چھوڑ رہا ہے، پینے کو چھوڑ رہا ہے، تو پھر کیا ہوگا؟ فرمایا اس کے بدلے میں ہی اسے ملوں گا. جو روزے کا ثواب اللہ کی ملاقات سے نیچے کی چیز نہیں ہے. یہ اتنی بڑی سعادت ہے. میں نے عرض کیا آج کے جمعۃ المبارک کے موقع پر رمضان المبارک کی 2 خصوصی عبادات کا بیان ہے. پہلا روزہ، اس لیے ہم روزے کی تحریک کو اتنا عام کریں، کوئی مسلمان روزہ چھوڑنے والا نہ رہے. دوسری عبادت، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا رمضان المبارک کے دن کے روزہ کو اللہ نے تم پر فرض فرما دیا، اور رات کی عبادت یعنی تراویح کو اللہ نے تمہارے لیے ثواب کی چیز بنا دی. سب سے پہلی بات ہم یہ سمجھیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت سے کام کیے ہیں اور بہت سے کام نہیں کیے ہیں، اور بہت سے کام وقتی طور پر کیے ہیں، بعد میں نہیں کیے ہیں. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں ایک معیار دیا. آپ نے فرمایا اصحابی کالنجوم، میرے صحابہ ستاروں کی مانند ہے. بِأَيِّهِمْ اقتدیتم اقتدیتم، جس کی بھی اقتداء کرو گے، پیروی کرو گے، ہدایت پا جاؤ گے، نجات پا جاؤ گے. ہدایت کے لیے مینارے کیا ہیں؟ نبی کے صحابہ ہیں. اس سے پتہ چلا جو کام نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ہے اور صحابہ نے بھی کیا ہے وہ سنت ہے.
وہ ہمیں کرنا ہے۔ اور جو کام نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے، بسا اوقات ایک کام ایسا ہے جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں کیا مگر صحابہ نے کیا ہے، تو ہمیں کیا پتا صحابہ نے کیوں کیا ہے۔ جب حضور نے فرمایا کہ صحابہ ہدایت کے ستارے ہیں، تو جو کام حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں کیا صحابہ نے کیا ہے، وہ بھی ہمیں کرنا ہے، سنت ہے۔ اور ایک کام نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے وقتی طور پر کیا ہے پھر چھوڑ دیا ہے، صحابہ نے بھی چھوڑا ہے، وہ نہیں کرنا، اس کا نہ کرنا سنت ہے۔ اب میں عرض کرتا ہوں جو کام نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں کیا صحابہ نے کیا ہے وہ سنت ہے۔ اب دیکھیے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث دلیل میں نے عرض کی، دوسری سند میں عرض کرتا ہوں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا علیکم بسنتی، میری سنت کو بھی لازم پکڑو، وسنت الخلفاء الراشدین، اور میرے خلفاء راشدین کی سنت کو بھی لازم پکڑو۔ تیسری بات دلیل میں عرض کرتا ہوں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اقتدوا بعدی ہذین ابو بکر و عمر، میرے بعد ان دونوں کا اقتداء کرو، یعنی ابو بکر کی بھی پیروی اور اقتداء کرو، عمر کی بھی پیروی اور اقتداء کرو۔ پورا قرآن کریم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کتابی شکل میں نہیں لکھوایا۔ کیا مطلب؟ میں نے عرض کیا جو کام حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں کیا مگر صحابہ نے کیا ہے وہ سنت ہے، اس کو کرنا ہے۔ اب دیکھیے قرآن کتابی شکل میں قرآن نبی نے نہیں لکھوایا، ہمیں نہیں دیا، یہ کس نے لکھوایا؟ یہ ابو بکر صدیق نے لکھوایا۔ ابو بکر صدیق نے امت کو دیا ہے تو ہم وہ قرآن لے رہے ہیں اور پڑھ رہے ہیں، یعنی یہ کام حضور نے نہیں کیا، ابو بکر صدیق نے کیا، سنت ہے۔ جب ہم ابو بکر صدیق کا لکھوایا ہوا جمع کیا ہوا قرآن اس پر اعتماد کرتے ہیں اور ہمارا ایمان ہے کہ قرآن کے کسی ایک حرف تو کیا اس کے کسی شذ، اس کے کسی مد کا منکر بھی کافر ہے۔ اس قرآن کو اسی طرح سمجھنا جس طرح یہ آسمان سے اترا تھا، یہ ایمان کا تقاضا ہے۔ قرآن حق اور سچ ہے، مگر میں پوچھتا ہوں کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں قرآن لکھوا کر دیا اپنی زندگی میں؟ بتائیے، نہیں دیا۔ تو میں نے عرض کیا جو کام حضور نے نہیں کیا مگر صحابہ خصوصاً خلفائے راشدین نے کیا ہے اسے ہمیں کرنا ہے، اس لیے ہم نے ابو بکر صدیق کا قرآن لے لیا، تو ہم حضرت عمر کی تراویح کیوں نہیں لیتے؟ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پہلے حیثیت سمجھیے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہاتھ اٹھائے، دعا مانگی، اللہم اعز الاسلام بعمر بن الخطاب، اللہ عمر بن خطاب کے ذریعے سے اسلام کو عزت عطا فرما دے۔ سارے صحابہ مرید نبی ہیں، حضرت عمر مراد نبی ہیں، جس کو نبی اسلام کی شان و شوکت کے لیے مانگے، کیا وہ اسلام کے اندر آ کر ایسا کوئی کام کر سکتا ہے جس سے اسلام کی عزت پامال ہو جائے؟ عمر فاروق نے جو بھی اقدامات کیے ہیں پوری دنیا میں آج جتنے قوانین حکومت رائج ہیں سب اللہ نے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ذریعے سے جاری کروائے ہیں۔ اسی طرح اللہ رب العزت نے تراویح کی سنت کو بھی عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ذریعے سے جاری کروایا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہر امت میں کوئی شخص ایسا ہوتا ہے جس کے دل پر اللہ القاء کرتے ہیں، میری امت کا وہ شخص جس کے دل پر اللہ حق کا القاء کرتے ہیں عمر بن خطاب ہے۔ آپ دیکھیے 22 مقامات ایسے ہیں جن میں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے رائے دی اور وہ رائے قرآن کے موافق نکلی، ویسی ہی قرآن کی وحی آ گئی۔ جس کی رائے قرآن کے موافق ہوتی ہے کیا اس کی رائے نبی کی رائے کے خلاف ہو سکتی ہے؟ قطعاً نہیں۔ وہ عمر فاروق جس کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا عمر فاروق کی استعداد مقام کتنا ہے؟ پہلی حدیث عرض کی ہے القاء عمر کے دل پر ہوتا ہے، اگلی حدیث عرض کرتا ہوں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا لو کان بعدی نبی لکان عمر، اگر میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو عمر نبی ہوتا، ما بعد ختم المرسلی، کوئی نبی آنا نہیں، یہ سلسلہ چلتا اگر تو ایک نبی ہوتا عمر۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اتنا بڑا مقام ہے اسلام کے اندر۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں
ابو داؤد شریف کی روایت ہے. اسی طرح دوسری کتاب موطا امام مالک میں امام مالک نے روایت نقل کی ہے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے دور خلافت میں دیکھا صحابہ الگ الگ تراویح پڑھ رہے ہیں. کہاں سے تراویح چلی، کتنی تراویح چلی؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹے حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں. مصنف ابن ابی شیبہ کے اندر حدیث موجود ہے. حضرت عبداللہ بن عباس فرماتے ہیں کانا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یصلی فی رمضان 20 رکعتا والوتر، کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم رمضان المبارک میں 20 رکعت رات کو پڑھا کرتے تھے اور وتر پڑھا کرتے تھے. تو 20 رکعت تراویح ہو گئی اور 3 وتر ہو گئے، 23 رکعت. حضرت عبداللہ بن عباس کی روایت حضرت عمر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی میں کل 3 رات تراویح پڑھائی ہے. اتنی پڑھائی ہے وہ میں نے نبی کے چچا زاد بھائی کی زبانی حدیث آپ کو سنا دی کہ 20 رکعت پڑھائی ہے، مگر ہر رات نہیں پڑھائی ہے. صحابہ کا ذوق دیکھا ہے، صحابہ کو ترغیب دی ہے، فرمایا تم خود پڑھ لیا کرو، میرا انتظار نہ کیا کرو. یہ تراویح کی نماز بہت اچھی نماز ہے، مجھے بھی پسند ہے، تمہیں بھی پسند ہے. کہیں اللہ کو پسند آ جائے گی، فرض کر دے گا، فرض کا تارک، فرض کا منکر کافر ہو جاتا ہے، تو پھر کہیں تراویح کا منکر کفر کی حد کو چھونے نہ لگ جائے. نبی کی امت پر شفقت اور رحمت تھی. اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد ابو بکر صدیق کا دور آیا، فتنوں کے مقابلے ہوتے رہے. عمر فاروق نے دیکھا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ترغیب پر صحابہ ٹولیوں کے اندر، کچھ صحابہ ادھر کھڑے مسجد نبوی میں تراویح پڑھ رہے ہیں، کچھ اس طرف پڑھ رہے ہیں، کچھ اس طرف پڑھ رہے ہیں. آپ نے فرمایا صحابہ کے سب سے بڑے قاری حضرت ابی بن کعب کو آپ مصلی رسول پر آ جائیے. مصلی رسول پر مسجد نبوی میں ابی بن کعب کو حضرت عمر فاروق نے کھڑا کر کے فرمایا سارے صحابہ پیچھے صف باندھو. 20 تراویح کی سنت کو عمر فاروق نے جاری کر دیا. حضرت عثمان کے دور میں 20 تراویح ہوتی رہی. امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں میرے ابا حضرت علی صحابہ سے قاریوں کو بلواتے تھے، 20 تراویح پڑھاتے تھے، اس کے بعد وتر کی نماز خود پڑھایا کرتے تھے. میرے ابا حضرت علی نے فرمایا کہ 20 تراویح پڑھا کرو، ہر 2 تراویح پر سلام پھیرا کرو، ہر 4 رکعت کے بعد بیٹھ کر آرام کیا کرو. یہ سنت حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جاری کر دی. اب دیکھیے حضرت عمر نے 20 تراویح پر امت کو جمع کیا. حضرت عائشہ فرماتی ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم رمضان المبارک میں اور غیر رمضان میں 8 رکعت پڑھا کرتے تھے. اس سے مراد تہجد کی نماز ہے. اسی لیے حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حجرے کی کھڑکی مسجد نبوی میں کھل رہی تھی. صحابہ بڑے بڑے صحابہ فتویٰ طلب کرنے کے لیے حضرت عائشہ کے دروازے پر جاتے تھے. حضرت عمر نے 20 تراویح کی سنت کو جاری کیا. 10 سال 20 تراویح ہوتی رہی. حضرت عائشہ نے منع نہیں کیا. حضرت عثمان کے 12 سالہ دور خلافت میں 20 تراویح ہوتی رہی. حضرت عائشہ نے منع نہیں کیا. حضرت علی رضی اللہ عنہ کے 6 سالہ دور خلافت میں 20 تراویح ہوتی رہی. حضرت عائشہ نے منع نہیں کیا. حضرت حسن رضی اللہ عنہ کے 6 ماہ کے دور خلافت میں 20 تراویح ہوتی رہی. حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت میں 19 سال تک مسجد نبوی میں 20 تراویح ہوتی رہی. حضرت عائشہ نے اپنی پوری زندگی کے اندر کبھی منع نہیں کیا. حالانکہ حضرت عائشہ روایت کرتی ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم رمضان و غیر رمضان میں 8 رکعت پڑھا کرتے تھے. پتہ چلا حضرت عائشہ کا مذہب یہ ہے کہ 8 رکعت رمضان و غیر رمضان میں پڑھنا یہ تو تہجد ہے اور تراویح کی تعداد 20 رکعت ہے. وگرنہ حضرت عائشہ خاموش نہیں رہ سکتی تھی، اور اگر حضرت عائشہ بولتی سارے صحابہ حضرت عائشہ کے فتوے پر عمل کرتے تھے. حضرت عمر، حضرت عثمان، حضرت علی، حضرت حسن، حضرت حسین، حضرت امیر معاویہ نے جب 20 تراویح کی سنت کو جاری رکھا، سارے صحابہ نے اس پر اجماع کیا ہے. پتہ چلا سارے صحابہ ایسی چیز پر جمع نہیں ہو سکتے جو نبی نے شروع نہ کی ہو. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا
لا يدخل المدینۃ الوبا، میرے مدینہ میں جسمانی وبا بھی داخل نہیں ہو سکتی، روحانی وبا بھی داخل نہیں ہو سکتی۔ روحانی وبائیں تین بڑی ہیں، پہلی وبا شرک ہے، دوسری وبا نفاق ہے، تیسری وبا بدعت ہے۔ فرمایا میرے مدینے میں نہ شرک داخل ہو سکتا ہے، نہ نفاق داخل ہو سکتا ہے، نہ بدعت داخل ہو سکتی ہے۔ پتہ چلا 20 رکعت تراویح سنت ہے جو 1500 سال سے مسجد نبوی میں مصلی رسول پر ہو رہی ہے اور حرم مکہ میں بیت اللہ کے سامنے ہو رہی ہے۔ اس لیے آج ہم کسی بھی مغالطے کا شکار نہ رہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری سنت کو بھی لازم پکڑو، میرے خلفائے راشدین کی سنت کو بھی لازم پکڑو۔ جب خلفاء کے عمل کو امام الانبیاء سنت کا درجہ دیتے ہیں تو ہم کیسے کسی اور درجے میں اتار سکتے ہیں؟ لہٰذا عمر فاروق کا فیصلہ بھی سنت ہے، خلفائے راشدین کا فیصلہ بھی سنت ہے۔ جب ابو بکر صدیق کا جمع ہو کیا ہوا قرآن صحیح قرآن ہے تو عمر فاروق کی جاری کردہ 20 تراویح بھی این سنت ہے۔ لہذا آج ہمیں اپنی حالات میں غور کرنا ہے کہ اللہ رب العزت نے کتنی آسانیاں کر دی۔ کبھی 9:15 بجے عشاء کی نماز ہوتی تھی، تراویح سے 11 بجے فارغ ہوتے تھے، اب تو 1 گھنٹہ رات پیچھے چلی گئی، صبح بھی 1 گھنٹہ رات آگے چلی گئی۔ تراویح پڑھنا ہمارے لیے کیا مشکل ہے؟ یاد رکھیے رمضان المبارک کے علاوہ کوئی بندہ پورے سال کی کسی رات کے اندر کھڑا ہو کر 20 رکعت پڑھ کے دکھائے، ہمت ہی نہیں۔ اور یہ ہمت تو اللہ رمضان کے اندر دے رہے ہیں۔ جب اللہ ہمت دے رہے ہیں اس ہمت کو استعمال کیجئے۔ اور رمضان المبارک کی میں نے عرض کیا تھا آج کے جمعہ میں 2 خصوصی عبادات، پہلی عبادت روزہ، دوسری عبادت تراویح۔ ایسا مسئلہ نہیں کہ ایک بندہ بیمار ہے اور وہ روزہ نہیں رکھ سکتا ہے تو وہ تراویح نہ پڑھے، تراویح پڑھ سکتا ہے تو تراویح پڑھے، جو عبادت کر سکتا ہے اس سے گریز نہ کرے۔ ہمارے یہاں اللہ کے فضل سے رمضان المبارک میں تراویح میں ایک تراویح کی سنت بھی ادا ہو رہی ہے، پورا قرآن پاک بھی ترتیب وار اس میں پڑھا جا رہا ہے۔ ہم سب نیت و عزم کریں، روزے کی تحریک کو بھی عام کریں گے، تراویح کی تحریک کو بھی عام کریں گے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔